إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى أنت نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک اور برکتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یقیناً رمضان المبارک کی آمد میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے بڑی سعادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ رمضان رمضن سے مشتق ہے اور رمز کا معنی لغت عربیہ میں جلا دینے کے ہیں، چونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بشرطے کہ اس مہینے کا پورا احترام اور اس کی عبادت کا اہتمام کیا جائے. اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنی طرف نسبت فرمائی. حدیث شریف میں آئے کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ نسبت کی وجہ سے منسوب الیہ کی عظمت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی خاص اپنی طرف نسبت فرمائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس مہینے کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی خاص نسبت ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہو. اس لیے تو حدیث شریف میں آیا کہ رمضان الشہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. مہینے تو ورنہ سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن وہ خصوصی تعلق اور وہ خصوصی نسبت جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل اور ممتاز ہوا، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات خاصہ جو اس مہینے میں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے، دوسرے مہینے میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بصیرت کی آنکھیں دی ہے، وہ اس مہینے میں ان تجلیات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید بھی ہوتے ہیں. لیکن جن کو اللہ نے دل کی آنکھ سے محروم فرمایا ہے، وہ اپنے کور باطنی کی وجہ سے ان تجلیات کے مشاہدے سے قاصر اور کوتا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں اور اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کا اہتمام کریں اور اس مہینے کا منتظر رہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام رجب کے مہینے سے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے. اب اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس مبارک مہینے کے انتظار میں ہوتے تھے اور آپ منتظر رہتے تھے کہ کب رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم اپنے اللہ کو منائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کا اہتمام کریں. ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، مشہور تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہینے میں، ہمارے زمانے میں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، اتنا اہتمام ہوتا تھا، اتنا اہتمام ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان،
کہ ہم 6 مہینے اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے. ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبله منهم. پھر رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے پھر ہم اللہ کے سے دعا فرماتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ الہ العالمین, ہم نے اس مبارک مہینے میں جو آپ کی عبادات کی ہے, آپ کو منانے کی ہم نے کوششیں کی ہے, یا اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما, یا اللہ ہماری طرف سے اس رمضان المبارک کو قبول فرما. گویا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے ہم اس کے انتظار میں ہوتے تھے, اور اس کے جانے کے بعد 6 مہینے تک ہم اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ اس مہینے کے اندر ہم نے جو آپ کی عبادت کی ہے وہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شروع میں اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس کا انتظار کریں, ہم اس کی تیاری کریں کہ ہم نے پورا 11 مہینہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ کے احکامات کو ہم نے پس پش ڈالا ہے, اللہ کے رسول کی سنتوں کو جو ہم نے پامال کی ہے, ہم اس مہینے میں اللہ کو منائیں گے, ہم روئیں گے اللہ کے سامنے, گڑ گڑائیں گے, ہم گناہگار ہیں. ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے, پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوتی, مجھ سے گناہ نہیں ہوتی. میرے دوستوں کوئی بھی نہیں میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہہ سکتا, میں آپ سے کیا گلہ کر سکتا ہوں, بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتی. ہر انسان گناہگار ہے, ہر انسان خطا کار ہے, خطا ہر انسان سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک موقع اور دے رہا ہے کہ اے میرے بندے, میں تجھے ایک اور موقع رمضان کی صورت میں دے دیتا ہوں, آؤ اب میرے پاس آؤ, اب میں تجھ سے جو آپ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے میں نے رمضان جیسا اہم مہینہ آپ کو عطا فرمایا. اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع فرمائیں, اور یہ اتنا اہم مہینہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سبحان اللہ, اور یہ پھر آسمان کے دروازے رمضان کی آخری رات تک بند نہیں ہوتے, یہاں تک بس نہیں, پھر اس کے بعد جب کوئی مسلمان بندہ ان راتوں میں سے کسی رات میں اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں. یہاں تک بس نہیں, 2500 نیکیوں کے ساتھ جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا ایک ایسا محل تیار کرتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں, اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک ایسا محل ہوتا ہے جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں. یہاں تک بس نہیں, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں, اور صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرشتوں میں سے 70,000 مقرر فرشتے اس بندے کی مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں. تو میرے دوستو جب اللہ کے 70,000 مقرر فرشتے میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائیں اور دعا کریں, کیا وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے؟ میں کہتا ہوں, میں اپنی ناقص رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہمارے لیے اللہ کا ایک مقرر فرشتہ بھی دعا فرمائے, میں سمجھتا ہوں ہمارے نجات کے لیے وہ کافی ہے. لیکن اللہ کی ذات دیکھیں, اللہ کی کتنا غفور ذات ہے, اللہ کی اتنا کریم ذات ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی 70,000 مقرر فرشتوں کو ہماری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو مقرر فرماتے ہیں. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سوشل میڈیا کے توسط سے کہ خدا کے لیے ان 11 مہینوں میں جو کچھ بھی ہم سے ہوا, ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے رسول کی سنتوں کو ہم نے پامال کیا, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ کے سامنے روئیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے,
اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت جتنے بھی ساتھی اس ویڈیو کو سنیں گے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی، بلکہ ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔